تو دعا جو ان سی ہے یہ ضرور قبول ہوتی ہے عام مومن کے لیے، عام مومن کے لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو پہنچتا ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تو عام مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ عام مومن کی، ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعا جو ہے، جتنی دعا کے اندر طاقت ہے اتنی طاقت کسی چیز کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے ہاتھ اور اپنی خالی جھولی اللہ کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے، اللہ کو یہ عمل بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی پیارا ہے۔ اللہ اس بندے کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے خزانے لٹا دیتا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ پھر ہاتھ اٹھا دیتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، وہ پھر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ دنیا کے اندر نہیں معاف کی جاتی آپ کی غلطی، آپ کی غلطی کے اوپر آپ کی گرفت کی جاتی ہے اور اس کی سزا دی جاتی ہے آپ کو، مگر اللہ کی بارگاہ ایک ایسی خوبصورت بارگاہ ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، کبھی چوری کرتا ہے، کبھی زنا کرتا ہے، کبھی رشوت لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول، اللہ ہر دفعہ اس کو جب بھی وہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی معاف دعا کی اندر۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، قدم قدم کے اوپر حضور نے اپنی امت کو دعا ہی سکھائی ہے۔ بھائی وضو کرنے سے پہلے یہ دعا ہے، سونے سے پہلے یہ دعا ہے، جاگنے کے وقت یہ دعا ہے، غسل کی یہ دعا ہے، وضو کرنے کے بعد کی یہ دعا ہے، کپڑا پہننے کی یہ دعا ہے، کھانا کھانے کی یہ دعا ہے، سو کر اٹھنے کی یہ دعا ہے، خواب دیکھو تو یہ دعا ہے، گھر سے باہر نکلو تو یہ دعا ہے، گھر میں داخل ہو تو یہ دعا ہے، مکہ میں داخل ہو تو یہ دعا ہے، مدینہ میں داخل ہو تو یہ دعا ہے، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو یہ۔ حضور نے قدم قدم کے اوپر اپنی امت کو دعا ہی سکھائی، کیونکہ دعا کے اندر اللہ نے جو طاقت رکھی ہے یہ کمال طاقت ہے۔ اسی لیے جو بھی میں نے شعر پڑھا، نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت دے جد نینا دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ دعا کے اندر اتنی طاقت، ہم کیوں اللہ کے ولیوں سے دعا کرواتے ہیں، کیوں اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں؟ آج ایسے بدبخت اور ایسے خراب لوگ پیدا ہو گئے جو لوگوں کو اولیاء اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں میڈیا چینل، سارا یوٹیوب، فضولیات، ان میں ایسی ایسی چیزیں بھری پڑی ہیں، آپ دیکھیں۔ مگر نبی کریم اللہ کے ولی سے دعا کروانا یہ اللہ کے نبی بلکہ نبیوں کے تاجدار کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کو وصیت فرمائی اور نصیحت کی کہ میرے بعد جب ملک شام فتح ہوگا میں تو دنیا سے پردہ کر چکا ہوں گا، میں تو دنیا سے پردہ فرما چکا ہوں گا، اس وقت وہاں جانا اور ایک اویس نام کا فقیر ہے، اس فقیر سے میری امت کے لیے دعا کروانا، اس فقیر سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ معلوم وہ فقیر کوئی صحابی تھا؟ ہاں وہ کوئی نہیں، اللہ کے ولی تھے۔ اللہ کے ولی سے دعا کروانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور نے حضرت اویس کرنی کے پاس بھیجا، اور بے شمار ایسے واقعات، حضرت مجدد پاک کے صاحبزادوں کے واقعات، ان کے جو استاد تھے حضرت ملا طاہر لاہوری جو لاہور کے کتب بعد میں ہوئے، حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک سے جون سے، تو ان دعاؤں کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے، بھیج ان میں ایک رسول
بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو انہی میں سے ہو، اور ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم بھی سکھائے، کتاب کا علم بھی دے اور حکمت کا علم بھی دے، اور پاکیزگی اور ستھرائی، پاک ستھرا رہنے کی بھی تعلیم دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ دعا جو ان سی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دعا کی تھی۔ ابراہیم، ہم تو آج دعا کریں، 2 دن ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہم معاذ اللہ العیاذ باللہ ہم جو ان سے ہیں ہم نا امید ہو جاتی ہیں، نا امید ہو جاتی۔ لو جی 2 دن ہو گئے دعا کرتے ہوئے، دعا ہی قبول نہیں ہوئی، 2 ہفتے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے۔ ہاں، نبیوں کی دعائیں دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، آج اگر کسی اللہ کے ولی کے پاس چلے جائیں دعا کروانے کے لیے کہ حضرت دعا کریں، اور بظاہر دعا کی قبولیت کا ظہور نہ ہو، 1 دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، تیسری دفعہ بندہ پتہ ہے کیا کہے گا میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، میں غلط جگہ پر آ گیا ہوں، ان کے پاس فیض ہے ہی کوئی نہیں، ان کے پاس کرامت ہے ہی کوئی نہیں، ان کے پاس اللہ کا قرب ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ایک فراڈ بازی ہے۔ کتنی دفعہ اگر دعا کروائی ہے، دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، دعا تو قبول ہی نہیں۔ ایک مسئلے کے لیے میں کوئی 50 دفعہ آیا ہوں، مجھے 6 مہینے ہو گئے آتے ہوئے، میری دعا تو قبول ہی نہیں۔ چلو کوئی اور جگہ پر چلتے ہیں، لاہور چھوڑ کر شرکپور شریف چلتے ہیں، شرکپور شریف چھوڑ کر پاک پتن شریف چلتے ہیں، وہاں سے چل کر دعا کرواتے ہیں جو سی ہے۔ آج ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے، ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی اللہ کے بندے کے پاس، کسی اللہ کے دوست کے پاس 4 دفعہ 5 دفعہ کسی ایک مسئلے میں چلے جائیں، مسئلہ حل نہ ہو تو معاذ اللہ ایمان ڈول جاتا ہے، اور بندہ کہتا نہیں یہ تو جگہ صحیح نہیں ہے، یہ تو ساری ایک دکان سجائی ہوئی ہے۔ نہیں، قرآن، کیونکہ قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو ہزاروں کروڑوں اللہ کے ولیوں کے بادشاہ ہیں، نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے دعا کی، یا اللہ فرعون بے ایمان ہے، اس کو غرق کر دے، فرعون بے ایمان ہے۔ میں نے بے ایمان کا لفظ صرف اس لیے لیا، میرے حضور قبلہ و کعبہ عالم یلمئی فاضل لوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہاں پر یہی جملہ بولا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ فرعون بے ایمان ہے، اس کو غرق کر دے، اس کو غرق کر دے۔ دعا 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر ہیں جی۔ کیا وہ کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی نبوت میں کوئی شک کرے گا، ان کی رسول ہونے میں کوئی شک کرے گا کہ جی نہیں یہ لو جی یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے نبی ہوتے تو معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک۔ آج بندہ صرف 2 دفعہ کسی بندے کے پاس چلا جائے دعا قبول کہ جی میرے، اور اس کا وہ مسئلہ حل نہ ہو، اور جی یہ تو اللہ کے ولی ہیں ہی نہیں، یہ تو سارے فراڈ بازی ہے، یہ تو دکان سجائی ہوئی ہے، استغفر اللہ من ذالک۔ نہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، 100% قبول ہوتی ہے، مگر اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا اللہ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ فرعون بے ایمان ہے، اس کو غرق کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے بعد فرعون کو غرق کیا، 40 سال کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، دعا اسی وقت قبول ہو گئی جس بیٹے کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی، جس بیٹے کے لیے آپ نے دعا فرمائی تھی۔ دعا کا ظہور جا کر کب ہوا؟ ہزاروں سالوں کے بعد،
حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کے گھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ آہا، تو کیا وہاں پر کوئی شک کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کے اوپر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور یہ دعا فرمائی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں۔ یہ بھی الفاظ میرے حضور بابا جی صاحب حدیثوں کے ترجمے فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا، کہ جب میری پیدائش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا نور طلوع ہوا کہ اس نور کی روشنی میں میری ماں نے مصر کے محل اور استنبول کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ آہا، نظرت الی بلاد اللہ جمعان کخردلۃ الی حکم اتصالی، میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف نظر دوڑائی، وہ میری آنکھوں میں رائی کے دانے کے برابر سما گئے۔ جن کے شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ کا یہ عالم ہو، ان کی ماں کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا، اور خود اس تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں، یا غوث اعظم۔ تو معلوم ہوا کہ حضور امت مسلمہ میں پیدا ہوئے، اور اس قرآن کی آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور کے آباء و اجداد موحد اور مومن تھے۔ اس قرآن کی آیت سے جو بدبخت یہ کہتی ہیں کہ حضور کے آباء و اجداد میں معاذ اللہ گناہگار اور کافر بھی موجود تھے، نہیں، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے آپ کے والدین بلکہ تمام آباء و اجداد کو شرک اور کفر سے پاک اور صاف رکھا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا میں پاک پشتوں سے، پاک رحموں کے اندر میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سی دعائیں فرمائیں، اور اللہ نے لفظ با لفظ وہ ساری کی ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ مثلا انہوں نے فرمایا کہ حضور مومن جماعت میں پیدا ہوں۔ حضور مومن جماعت یعنی اس کی کئی حدیثیں بیان ہو چکی، کئی آیات سے ثابت ہو چکا۔ پھر حضور مکہ معظمہ میں پیدا ہوں، وہیں پر دعا، حضور مکہ معظمہ میں ہی پیدا ہوئے، اور وہ یہ جس بیٹے کے لیے دعا کی، یہ بھی دعا کی کہ وہ صاحب کتاب بھی ہو اور رسول بھی ہو۔ اللہ نے ان کی وہ دعا بھی قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور صاحب کتاب تھے۔ حضور کو اور حضور کے صاحب کتاب رسول ہوں، مرسل ہوں، اور پھر حضور کو کتاب کے علاوہ حکمت بھی عطا ہو، یعنی حدیث مبارک۔ احادیث کی کتابیں دیکھ لیں، احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھا جائے۔ تو حضور تمام جہان کے معلم ہوں کہ سب ان سے سیکھیں، کوئی حضور کسی سے نہ سیکھیں ماں سوائے پروردگار کے، حضور سیکھیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ حضور کے پاس بیٹھنے والے سب مومن ہوں، تو جو بندہ صحابہ کرام کے ایمان میں ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی شک کرے وہ خود بے ایمان اور بے ایمان ہو سکتا ہے، مگر حضور کے پاس بیٹھنے والے جو ان سے ہیں وہ 100% مومن اور ایمان والے اور اللہ اور اس کے رسول کے پسندیدہ اور بزرگ اور قرب والے لوگ موجود ہیں جو ان سے ہیں، وہ تمام صحابہ کرام جو ان سے ہیں۔ کوئی صحابہ کرام کے اندر فاسق بھی نہیں ہے، فاجر بھی نہیں ہے، مگر جو لوگ ان کو فاسق اور فاجر کہنے یا ایسے دلائل پیش کرتے ہیں، جس گند کے ساتھ آج یوٹیوب بھرا پڑا ہے جون سا ہے، وہ خود گندے فاجر اور فاسق ہو سکتی ہیں۔ حضور کے صحابہ کے اندر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جس خوش نصیب جماعت کو حضور جیسا مزکی
مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں پاک صاف اور تعلیم دینے والا وہ جماعت کیسی پاک ہوگی، ان میں کیسے کوئی فاسق اور فاجر ہو سکتا ہے؟ حضور کے پاس بیٹھنے والے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، حضور کی نگاہ فیض سے، نگاہ کرم سے فیض حاصل کرنے والے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ قبولیت دعا کی جگہ ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا بھی وہاں پر مانگی وہ بے عین ہی وہ دعا مکمل ہوئی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ان چیزوں سے کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے ہر نیک کام کرنے کے بعد۔ تو ابراہیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی کیا کہتی ہیں دعائیں، حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، خوشخبری۔ بشارت کس کو کہتی ہیں؟ خوشخبری کو۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اے میری امت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ایک نبی آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کا نام احمد ہوگا، فرمایا میرے بعد ایک نبی آ رہے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا جو ان سے ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔